باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابت الجب فی غیابات الجب فی غیابت الجب واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب عزیزوں کی توفیقات میں خداوند متعال اضافہ کرے اور تمام کے اعمال کو قبول فرمائے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان کی سیرت اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یوسف میں ہیں ہم، جو ہم بہرحال قرآن کو یاد کرتے ہیں، تعلیمات اہل بیت اور قرآن اور توحید اور وحی کو سیکھتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں نور آئے، نورانی ہو جائیں ہم. ایک جملہ جو میں جناب شیخ اشراق سہراوردی کا پیش کرنا چاہتا ہوں. فلسفی اسلامک تین مکتب فکر ہیں فلسفی کے. ایک فلسفہ مشکا ہے اور ایک فلسفہ اشراق ہے، ایک فلسفہ حکمت متعلم ملا صدرہ ہے، اس کے بعد پھر عرفان پڑھتے ہیں اسلام میں. جناب شیخ اشراق سہراوردی شہید تھے، 37 سال کی عمر میں شہید ہو گئے تھے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ بہت تعریف و تمجید کرتے تھے آپ کی. ان کا ایک خوبصورت جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرو، جب قرآن کے حضور میں جاؤ تو اپنے آپ کو یہ محسوس کرو کہ قرآن ابھی تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. قرآن کی آیتیں آپ سے گفتگو کر رہی ہیں، خدا آپ سے ابھی گفتگو کر رہا ہے. گویا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے آپ کے قلب پہ. نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گویا کہ ابھی خدا آپ سے گفتگو کر. اگر آپ دل و جان کے ساتھ، فقط سمجھنا نہیں ہے، فقط عقل و فکری نہیں ہے، بلکہ قلب کو، دل کو، روح کو جوڑیں قرآن سے، گویا کہ آپ پر نازل ہو رہا ہے. یہ جو قرآن داستانیں پیش کرتا ہے، یہ جو قرآن انبیاء کی داستانیں پیش کرتا ہے، یہ جو قرآن واقعات کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو لے جائیں اس واقعات. جب تلاوت کریں لے جائیں اس داستان کے اندر کہ میں وہیں پہ کھڑا ہوں، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہ کیسے ہو رہا ہے. جب آپ اپنے آپ کو وہاں لے جائیں گے، اپنے آپ کو صحیح سے دیکھ سکتے ہیں میں کہاں پہ کھڑا ہوں. اہل حق میں ہوں، اہل باطل میں ہوں، جھوٹوں کے ساتھ ہوں، سچوں کے ساتھ ہوں. میرا کردار سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ ہے. قرآن کی آیت مجھ سے گفتگو کر رہی ہے. یہ جو قرآن کی آیت مجھ سے کہہ رہی ہے، میں سورہ یوسف میں جاتا ہوں، جب اس واقعے کے اندر جاتا ہوں اور وہیں پہنچتا ہوں جہاں پر یعقوب اور اس کے بیٹے ہیں، میں کن میں سے ہوں؟ یوسف کے ساتھ ہوں یا یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ہوں؟ جھوٹ بولتا ہوں اپنی زندگی میں، یوسف کے بیٹوں کے ساتھ ہوں. اور اگر سچ بولتا ہوں تو یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ہوں، اور اگر سچ بولتا ہوں تو یوسف کے ساتھ ہوں. بہرحال یہ خوبصورت ہے. اپنے دل کو جوڑیں، اپنے آپ کو لے جائیں اس داستان میں. قرآن جب تلاوت کرے تو گویا خدا آپ سے گفتگو کرے. دل، فارسی میں کہتے ہیں دل بے سپار، اپنے دل کو سپرد کریں قرآن کے، اور اس نورانیت کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں پھر آپ کے دل میں نور اجاگر ہوتا ہے، جلوگر ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے، خدا آپ سے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پڑھو یہ محسوس کرو خدا تم سے گفتگو کر رہا ہے. اور جب اللہ سے بول رہا ہے، ایک عبد اپنے مولا سے گفتگو کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، نچوا کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو قرآن سے ٹچ کرو اپنے آپ کو، لے جاؤ ان داستانوں میں، جھونک دو اپنی اس کو. جب آپ دل کو سپورٹ کریں گے قرآن کے، جب قرآن گفتگو کرے گا گویا کہ آپ کو خطاب کر رہا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اوپر آئیے. تعالو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اوپر آئیے، اوپر آئیے. اس زمین کی رنگینیوں سے، اس دنیا کے لپڑوں سے، دنیا کے جھگڑوں سے، دنیا کی گرفتاریوں سے، دنیا کی
مصروفیت و مشغولیت سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لے کر آئے، اس مدار پر لائے جہاں پر خدا گفتگو کرتا ہے. دیکھو خدا کیسے گفتگو کرتا ہے اپنے بندے سے. لہذا خوبصورت جملہ ہے شیخ اشراق رضوان اللہ تعالی علیہ کا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں ایسے محسوس کریں کہ گویا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، گویا آپ سے خدا گفتگو کر رہا ہے. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پھر نورانیت آئے گی آپ کے دل میں، نور جلوگر ہوگا خدا کی مدد. فلما ذهبوا به، جب وہ لے گئے یوسف کو، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور جب انہوں نے اجماع کر لیا، ارادہ کر لیا، سب مل کے اس بات پر، اس رائے پر متفق ہو گئے کہ ان کو کنویں میں قرار دے دیا جائے. دیکھیں یجمعوا، سب اکٹھے ہو گئے اس رائے پر، سب کے سب. یہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے بھائی سب یہ کہتے ہیں، سب کا یہ کہنا ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں. ضروری نہیں ہے سب کا اکٹھا ہونا حق پہ ہو، ضروری نہیں ہے. آپ کو اللہ نے بصیرت دی ہے، عقل دی ہے، حق کو باطل، صحیح غلط کو پہچاننے میں آپ پرکھیں، بھیڑ چال نہ چلیں. سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، ارے بھائی کچھ دیکھے تو صحیح، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، سچ کہیں ہے، جھوٹ کدھر ہے، صحیح کدھر ہے، غلط کدھر ہے. سب کا اکٹھا ہونا ثابت نہیں کرتا کہ سب حق پہ. بہت خوبصورت یہ میسج ہے. لہٰذا جب سب کی رائے اس بات پر ہوگی کہ یوسف کو کنویں کے اس تاکچے میں اتار دیا جائے، تو اب یوسف اکیلے ہو گئے. دیکھیں خوب سب نے پلان کیا یوسف کو دور کرنے پہ، یوسف کو ذلیل کرنے پہ، یوسف کو ختم کرنے پر. تو اب جب بندہ اس طریقے سے ہو جائے، جب بندہ اکیلا ہو جائے، جب ظاہری اسباب سے ہاتھ ختم ہو جائے، کٹ جائے، جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں، تو بندہ کدھر جاتا ہے؟ کون ساتھ دیتا ہے؟ اب یہاں پر یاد آتا ہے یا انیس من لا انیس، یا ولی من لا ولی، یا جلیس من جلیس اللہ. اے وہ خدا، اے ولی من ولی اللہ، اے اس کے ولی جس کا کوئی ولی نہیں ہے. یا انیس من لا انیس اللہ، اے وہ اس کا انیس جس کا کوئی انیس نہیں ہے، جس کا کوئی دل لگانے والا نہیں ہے. خدا اس کا دل لگانے والا ہے. خوبصورت ہے. یوسف اکیلے بیٹھے ہیں، ہماری آنکھیں یوسف کو کنویں میں اکیلا دیکھ رہی ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ یا جلیس من لا جلیس اللہ، جس کا کوئی ہم نشین نہ ہو، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، اس کا ہم نشین خدا ہو جاتا ہے. اب یوسف اکیلے نہیں ہے، دل نہیں گھبرا رہا ہے. دل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا جلیس ہے، خدا انیس ہے، خدا ولی ہے. جب خدا ولی ہے، سارے اسباب سے ہاتھ کٹ گئے ہیں، سارے اسباب نے آپ کو ذلیل کرنا چاہا، بھائیوں نے، رستی نے، کنویں نے، ہر چیز نے. تو اب خدا آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، خدا نے وحی کی، دل کو مضبوط کیا. ہم ولی ہیں، ہم جلیس ہیں، ہم انیس ہیں، ہم نشین ہیں. یوسف گھبرانا نہیں، ہم نے وحی کی، دل کو مضبوط کیا. جیسے مادر یوسف کے دل کو مضبوط، مادر جناب موسیٰ کو مضبوط کیا. گھبراہٹ، اپنے موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے پانی میں چھوڑ دو، ہم حفاظت کریں گے، ہم دوبارہ پلٹا دیں گے، ہم دوبارہ پلٹا دیں گے. خدا دلوں کو ایسے مضبوط کرتا ہے. خدا جب ظالم چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تو مظلوم کی حمایت کرتا ہے، اپنے بندے کی حمایت کرتا ہے. آپ نے دیکھا شہید ہوجا جی کو جب داعشیوں نے گرفتار کیا، چہرے پہ کیا ابوت تھی، کیا نور تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شہید ہوجا جی اکیلے نہیں تھے، خدا تھا، خدا ہمراہ تھا، ولی ساتھ تھا. ایسے آپ گفتگو دیکھیں جناب مسلم کی دربار ابن زیاد میں کیسے للکار رہے ہیں دشمن کو. ابن زیاد سوچ رہا ہے میرا لشکر ہے، میرا جاں ہے، میری حشم ہے، میرا مال ہے، میری فوج ہے. لیکن جناب مسلم دیکھ رہے ہیں نا، خدا میرے ساتھ ہے، ولی خدا میری ساتھ ہے. لہذا للکار کے کہہ رہے ہیں، خوف نہیں ہے، خوف نہیں ہے. تو انسان جب احساس کرتا ہے خدا میری ساتھ ہے، تو خدا اپنے لشکر کے ساتھ ہوتا ہے. للہ جنود السماوات والا، دنیا، زمین، آسمان کی ہر چیز اللہ کی سپاہی ہے. اللہ. تو اب یہ موسیٰ، جب جناب یوسف اکیلے ہو گئے، اب خدا نے تو اکیلا نہیں چھوڑا. خوبصورت تعبیریں یہاں سے دیکھنا شروع کریں، کیسے خدا نے متعلق باب، خدا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے دل کو مضبوط کرا. کیسے مضبوط کیا؟ غور کیجئے گا عزیزو، کیسے مضبوط کیا جناب یوسف کے دل کو خدا نے متعلق. لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف گھبراؤ نہیں، کل تم ہی خبر دو گے ان کے کام کا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. یوسف کیسے دل جوئی کر رہا ہے، خدا کیسے وحی کر رہا ہے، کیسے دل کو مضبوط کر رہا ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُم، یوسف تم ہی بتحقیق تاکیداً آپ ہی ان کے خبر دو گے، ان کے برے عمل کو جو انہوں نے آج انجام دیا ہے.
آپ کیسے خبر دو گے؟ ان کا عمل یہ تھا کہ تمہیں کنویں میں اتار دیں، ہم تمہیں عزیز بنائیں گے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ تمہیں ذلیل کریں، ہم تمہیں عزیز بنائیں گے۔ ان کا عمل یہ ہے کہ تمہیں کوئی کاروان والا لے جائے، ہم تمہیں وطن دیں گے۔ ان کا عمل یہ ہے کہ تمہیں بازاروں میں بیچا جائے، ہم تمہیں عزیز مصر بنا دیں گے۔ یہ ساری خبریں ضروری نہیں، میری بات کو سنیے، جس طریقے سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جس طریقے سے ظاہری الفاظ کے باطن اور معنی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر داستان، ہر حادثے، ہر واقعے کا باطن ہوتا ہے۔ جب خداوند متعال یوسف کو باطن دکھا رہا ہے اور باطن دکھا کے بتا رہا ہے کہ تو ہی ان کو کل خبر دے گا، تو ہی موسیٰ یوسف کل ہی ان کو خبر دے گا، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، یہ جو شنی عمل کیا ہے، یہ جو برا عمل کیا، کل تو ہی ان کو بتائے گا جب یہ تم عزیز مصر بن جاؤ گے اور یہ آپ کے پاس آئیں گے تو تم ان کو کہو کہ تم نے جہالت میں کیا پیش کیا تھا، تم نے کیا جہالت میں کم عمل انجام دیا تھا، تم نے جاہلانہ کیا عمل انجام دیا تھا، تم نے ہمیں ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے ہمیں عزیز بنا، تم نے ہمیں چاہ میں ڈالا تھا، اللہ نے ہمیں جاہ دی ہے، تم نے ہمیں شکوے پہ لا کے کھڑا کیا، اللہ نے ہمیں شکوہ بنایا ہے، اللہ نے ہمیں شکوہ عزت دی ہے، خدا نے تم بھی خبر دو گے۔ تو یہ جو اوحینا الیہ ہے، ہم نے جو وحی کی ہے، یعنی دل کو مضبوط کیا ہے، باطن کو دکھایا، ان کا عمل گندا تھا، اس عمل کے باطن کو دکھایا کہ دیکھو ان کا عمل یہ ہے لیکن ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے۔ تو اس طریقے سے یوسف کے دل کو مضبوط کر رہا ہے خداوند نے مطالعہ کے وجہ سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ شعور نہیں رکھتے، یہ حقیقت کو نہیں پہچانتے ہیں، نہ یہ آج سمجھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جاہلانہ عمل کر رہے ہیں، یہ ظالمانہ عمل کر رہے ہیں، بے عدالتی کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتے۔ اور کل جب آپ بتائیں گے، آپ ہی بتاؤ گے، ان کو نہیں پتا ہوگا، اس ٹائم یہ جاہل ہوں گے، آپ بتائیں گے کہ تم نے ہمیں ذلیل کرنا چاہا۔ ہم دیکھو یشعرون عربی گرامر میں شعور یعنی باریک سمجھنا، باریکی کے ساتھ سمجھنا، باریکیوں کو سمجھنا۔ شعرتون اس بال کو کہتے ہیں، بال کتنا باریک ہوتا ہے، شاعر کو شاعر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ نزاکتوں کو، باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ یشعرون یہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے، یہ موٹی موٹی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن تم بتاؤ گے ان کو کہ دیکھو خدا نے متعال نے مجھے کہاں پہنچایا، تم نے ایسا کیا، خدا نے یہ کیا، تم نے ایسا کرنا چاہا، خدا نے۔ وہی اسباب جو یوسف کو ذلیل کرنے کے لیے بھائیوں نے تیار کیے تھے، وہی اسباب یوسف کو عزیز کرنے پہ لگ جائیں گے خدا نے متعال۔ اس طریقے سے دل کو مضبوط کر رہا ہے، لہذا کنویں میں رو نہیں رہے یوسف، اس لیے کہ یا جلیس من لا جلیس اللہ، وہاں ہم نشین خدا ہے، یا ولی من ولی اللہ، جس کا کوئی ولی نہ ہو، کوئی تنہا یہ مت سوچے میرا کوئی نہیں ہے، خدا اس کا ہے۔ یا انیس من لا انیس اللہ، جس کا دل لگانے کے لیے کوئی نہ ہو، اس کا دل لگانے والا خدا ہے۔ اپنے دل کو لگا کے تو دیکھیں، لگا کے دیکھیے۔ تو قرآن کی آیت کتنی خوبصورت ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب جناب یوسف کو کنویں میں چھوڑ کے آ گئے، اب کیا کیا، قصدن دیر سے آئے ہیں۔ عشاءً عربی گرامر میں رات اندھیرا جب ہو جاتا ہے اس ٹائم کو کہتے ہیں عشاءً۔ دیکھیے جب مجرم کا بات جب آتا ہے، مجرم ایسے وقت آتا ہے جب آنکھیں نہ ملانی پڑے، اندھیرا ہو جائے تو جان بوجھ کے وہ اندھیرے میں آئے۔ اندھیرے میں جب آئے تو اندھیرے میں آنے کے بعد کہا جاؤ اباہم عشاءً، رات کو آئے بابا۔ پہلی بات تو گھر نہیں ہے، قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہ گھر آئے ہیں، بلکہ اپنے بابا کے پاس آئے، جاؤ اباہم، اپنے بابا کے پاس آئے، عشاءً اندھیرے میں آئے، اندھیرے میں، تاکہ آنکھیں چرانے میں مدد ملے، تاکہ بات کو بولنے میں مدد ملے، چونکہ آمنے سامنے دن کے اجالے میں ہوتا تو کیا ہوتا، جب کوئی انسان مجرم آتا ہے تو چھپاتا ہے اپنا آپ کو، لہذا اندھیرے میں آئے۔ اندھیرے میں آئے کس طریقے سے، یبکون، روتے ہوئے آئے، مارتے ہوئے آئے، دہاڑے۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیں میری بات، نفاق کو دیکھیں، رونے میں جھوٹ نہیں تھے وہ، باتوں کو غور سے سنیے، ایک ایک لفظ خوبصورتی رکھتی ہے، ایک ایک لفظ۔ پہلی بات تو گھر کے اوپر نہیں کہا بلکہ یعقوب کے پاس آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اندھیرے میں آئے، اجالے میں نہیں آئے، تاکہ چھپانے میں، آنکھوں کو چھپانے میں، آنکھوں کو چرانے میں مدد ملے۔ اور پھر روتے ہوئے آئے، دہاڑے مارتے ہوئے آئے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا رونا سچا تھا لیکن منافقانہ تھا، رو رہے تھے۔ ایک دیکھیے عربی میں ایک بکا ہے، ایک تباکا ہے۔ بکا کہتے ہیں رونے کو، تباکا کہتے ہیں رونے جیسا بنانے کو۔ رونا نہیں ہے، لیکن رونے جیسا بناتا ہے، رو نہیں پا رہا ہے بلکہ ایسا دکھاتا ہے کہ میں رو رہا ہوں، آنسو نہیں ہے لیکن آنکھوں کو ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں تباکا۔
لیکن یہاں پہ بکان یعنی یبکونا روتے ہوئے آئے، دہانے مار رہے تھے. جب انسان، یہاں پہ علماء کا بیان ہے، حضرت آیت اللہ جوادی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے وجود پہ نفاق اتنا غالب ہو جاتا ہے، اتنا غالب ہو جاتا ہے نفاق، کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح نفاقی کام کرتے ہیں، نفاقی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میری بات سنیں، ہاں نفاقی کیفیت کس طریقے سے آتی ہے؟ انسان نفاق میں اتنا اتر جاتا ہے کہ اس کے ہر اعضاء و جوارح اس کے سب نفاقی کام کرنے لگ جاتے ہیں، نفاقی کام کرنے جاتا ہے. آنکھیں بھی ہیں، جب چاہتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. نفاق ہے نا، اس کے اعضاء و جوارح پہ غالب ہے نفاق. اس طریقے سے وہ نفاقی روتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں سچ رو رہا ہوں. لیکن اس سے بھی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رونے کو آپ سچ نہ سمجھیں. ممکن ہے ایک انسان، ایک مجرم رو کے اپنی داستان بتا رہا ہو، ضرور نہیں وہ سچ بول رہا ہو. تو رونا سچائی کو ثابت نہیں کرتا. یہ آپ دیکھیں، یہ حضرت امیر علیہ السلام کا جملہ بھی ہے، اگر مجھے مل جائے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے حضرت امیر علیہ السلام کا. وہ یہ ہے کہ جب انسان جب منافق ہو جائے اور نفاق اس کے وجود پر غالب ہو جائے، تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح نفاق پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آنکھیں نفاقی ہو جاتی ہیں، کان نفاقی ہو جاتے ہیں، دل نفاقی ہو جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے جھوٹا رونا شروع کر دیتا ہے. جب چاہتا ہے اپنی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے فلاح کو ثابت کرنے کے لیے، اتنا انسان گرتا چلا جاتا ہے، اتنا انسان گرتا چلا جاتا ہے. منافقت عجیب ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. دیکھیے، جاؤ اپاؤ، آئے اپنے بابا کے پاس اندھیرے میں، یبکونا روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے دہاڑے مارتے ہوئے. قالو، آنے کے بعد کہا، یا ابانا، اے بابا جان. دیکھیے سیناریو کیسے بنا رہے ہیں، جھوٹ کیسے بنا رہے ہیں. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک جھوٹ کو ثابت کریں، اگر انسان زندگی میں ایک جھوٹ بولے، یہ مت سوچے کہ ایک جھوٹ بولا ہے، 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو، انہوں نے کہا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے، حفاظت نہیں، جھوٹ بولے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھیڑیوں نے کھا لیا ہے، فلا کر لیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں سب. ایک جھوٹ ثابت کرنے کے لیے جناب یعقوب کو ہم نے کنویں میں ڈالا، اس کو ثابت کرنے کے لیے 1000 جھوٹ. پوری داستان میں سارے بھائی جھوٹ بولتے جا. لہذا حفاظت کیجئے، یہ مت سوچے کہ ایک جھوٹ بولا نا، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے سب 1000 جھوٹ بولتا ہے. قالوا یا ابانا، اے بابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے، ہم نے مسابقہ شروع کر دیا، کھیلنا شروع کر دیا. مسابقہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے کمپٹیشن شروع کر دیا، اور ہم نے یوسف کو ہم نے اپنے جو چیزیں تھی، متاعنا جو ہماری چیزیں تھی، اس کے پاس رکھ دیا، اس کے پاس بٹھا دیا. بچہ تھے، 12 سال کے تھے جناب یوسف، وہاں بٹھا دیا ہم نے ان کو. جس کے نتیجے میں ہم تو وہاں کھیل میں لگے رہے، کمپٹیشن میں لگے رہے، اور اس کو پھر بھیڑیوں نے کھا لیا ہے. مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، بابا ہم جانتے ہیں آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کریں گے. آپ اس وجہ سے نہیں کہ آپ جھوٹوں سچوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، آپ پہلے سے ہم پہ اعتماد نہیں رکھتے، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. لیکن ہم نے ایسا کیا، ہم چلے گئے کھیلنے کے لیے، یوسف کو بٹھا دیا کھانے پہ، اور جو چیزیں موجود تھی وہاں پر ہماری، اور اس کو بھیڑیے نے آ کے کھا لیا ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کی نظروں میں ہم پہلے سے ہی متہم تھے، ہم پہلے سے ہی ایسے تھے آپ کی نظروں میں. اگر ہم سچ میں بول رہے پھر بھی آپ ہماری بات پہ. لیکن کس طریقے سے بنا کے پیش کر رہے ہیں، نقشے کو کیسے بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، نقشہ دیکھے کیسے بنا رہے ہیں کہ آپ ہماری بات تو نہیں مانیں گے، لیکن ایسا ہوا ہے، ایسے کیا ہے، ہم نے تو ایسے کیا ہے، ہم نے ایسے کیا ہے، ہم تو چلے گئے تھے، ہم نے تو حفاظت کی تھی، ہم کھیل میں چلے گئے تھے، ہم کھیل میں چلے گئے تھے. لہذا آ کے بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے. اب یہاں پر اب کیا کہتے ہیں کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جب آئے یہ بھائی، جب 10 کے 10 بھائی جناب یعقوب کے پاس آئے، تو ایسے خالی ہاتھ نہیں آئے. جناب یوسف کی قمیص خون میں بھری ہوئی لے کر آئے جناب یعقوب کے پاس. جناب یعقوب کے پاس یوسف کی قمیص کو خون میں، یعنی ایک بھیڑ انہوں نے ذبح کی، اس ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون نکلا، اس سے جناب یوسف کے بھیڑ کے خون سے اس کو رنگا اور لا کے پیش کیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ،
ایک جھوٹے خون کے ساتھ وہ آئے، یعنی جناب یوسف کی قمیض جو خون میں غلطہ تھی، ایسا خون جو جھوٹا خون تھا، خون تو جھوٹ نہیں بولتا ہے لیکن جھوٹ بولا جا رہا تھا خون کے بارے میں کہ یہ یوسف کا خون ہے، ایسی قمیض کے ساتھ آئے جس پہ جھوٹا خون تھا، قالا، تو جناب یوسف کو جناب یعقوب کے سامنے لا کے رکھ دیا، تو جناب یعقوب نے فرمایا بل سبلت لکم انفسکم، کچھ نہیں بولا، یہ نہیں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں کہا کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کہاں ہے جناب یوسف کا، کچھ نہیں بولے، قمیص کو دیکھتے ہی فرمایا بل سبلت لکم انفسکم، تمہارے نفوس نے، تمہاری جان نے، تمہارے دلوں نے تمہیں مسبل کر دیا ہے، برے عمل کو تمہیں اچھا کر کے دکھا رہا ہے، تمہیں زینت دکھا رہا ہے، تمہارے نفوس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تمہارے نفس، تمہاری جانیں تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، قالا بل، فرمایا کہ نہیں، سبلت لکم انفسکم امرن، تمہارے نفوس، تمہارے دلوں نے، تمہارے نفس مسبلہ نے برے عمل کو اچھا کر کے دکھایا ہے، فصبر جمیل، ہم صبر کریں گے اس کے بارے میں، واللہ المستعان، اور اللہ بہترین مدد کرنے کی ٹھکانہ ہے، مدد کرنے والا ہے یا مدد کرنے کی ٹھکانہ ہے، مدد کرنے والا ہے، علامہ تصفون، ان چیزوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یوسف کے قتل پہ ہم اللہ سے مدد لیں گے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ مدد کرنے والا ہے یوسف کی قتل پر، بلکہ کہہ رہے ہیں جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم بیان کر رہے ہو اس پر ہم اللہ سے مدد لیں گے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ بہترین ہم مددگار ہے، ہم صبر جمیل کریں گے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا میں نے ظاہری ترجمہ کیا ہے، لیکن یہاں پر ہم جو ہے نا چند باتوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آئے جناب اپنے بابا کے پاس اور رات کے اندھیرے میں آئے، روتے ہوئے آئے ہیں، تاکہ سیناریوں کو ایسا بنا سکیں جس سے ان کی سچائی ثابت ہو، جھوٹ بول رہے ہیں کس طریقے سے، اور آنے کے بعد کہے بابا ہم تو مسابقہ کر رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنی چیزوں کے پاس چھوڑ دیا، اس کو درندے نے کھا لیا، اور لیکن آپ تو ہمارے پہ یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچی کیوں نہ بول رہے ہوں، اور ایک ایسی قمیض لے کر آئے جس پہ خون لگا ہوا تھا، تو جیسے اس کو دیکھا جناب یوسف نے کیا، جناب یعقوب نے فرمایا نا، تمہارے دلوں نے، تمہارے نفوس نے تمہارے برے عمل کو اچھا کر کے دکھایا ہے، مسبل کیا ہے، تصویر کیا ہے، برائیوں کو اچھائی کے پیرائے میں دکھایا ہے، فصبر جمیل، ہم صبر کرنے والے ہیں، اور اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ مددگار ہے ان چیزوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ ہم یہاں پر چند نقطوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہاں پر ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، غور کیجئے گا میری باتوں پر، میں کس چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہم نے یوسف کو اپنے متا کے پاس روکا ہے، جو چیزیں تھی ہماری، دیکھیے آپ اپنے دل کو یوسف سمجھیے، اپنے دل کو کیا سمجھیے، یوسف، متا یعنی وہ اشیاء، وہ چیزیں، ہم نے چیزوں کے پاس یوسف کو رکھا اور یوسف کو آگے بھیڑیوں نے کھا لیا، یہی کہا نا ان کے بھائیوں نے۔ آپ بھی اپنے دل کو، اگر اپنے قلب کو اس دنیا میں رکھو گے تو دنیا میں تو بھیڑیے کھائیں گے، دنیا کے لیے اگر دل کو رکھو گے تو بھیڑیے کھا لیں گے۔ اپنے دل کی حفاظت کیجئے، دنیا سے لگاؤ نہ مت رکھیے، دنیا کی چیزوں کے پاس مت رکھیے، متاع دنیا کے پاس مت رکھیے، اپنے دل کو اللہ کے سپرد کیجئے، اللہ سے لو لگائیے، کیونکہ ادھر تو شیطان ہڑپ لے گا، ادھر تو بھیڑیا ہڑپ لیں گے۔ اپنے دل کو اگر دنیا کے امور میں لگاؤ گے، متاع دنیا پہ بٹھاؤ گے، تو اس دنیا میں تو دل آپ کا محفوظ نہیں رکھے گا۔ اپنے دل کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ سے لو لگائیے، اللہ کے قرآن سے لو لگائیے تاکہ دل محفوظ رہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِيبٍ، قمیص حضرت یوسف کا بدن اتنا مبارک تھا، روح اتنی مبارک تھی، جس کے نتیجے میں بدن مبارک ہو جاتا ہے انسان کا۔ اگر روح لطیف ہو جائے، اگر روح نورانی ہو جائے تو بدن بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ جب بدن نورانی ہو جاتا ہے، جو اس بدن پر قمیص گرتی ہے وہ بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ میری بات تو سنیں، جناب یوسف کے بدن سے جو بھی قمیص ٹچ ہوئی ہے مبارک رہی ہے۔ 3 قمیصوں کا ذکر ملتا ہے قرآن میں جو جناب یوسف کے بدن سے ٹچ ہوئی، تینوں میں شفا تھی، تینوں میں معجزہ تھا، تینوں میں نشانیاں تھی، تینوں میں برکت تھی۔ ایک تو یہی قمیص جو یوسف کے بھائی نکال کر لائے تھے، خون میں اس کو گلتا اور آغشتہ اور ملا کے لائے تھے، لیکن اس قمیص نے کیا کیا؟ اس قمیص نے ان کو رسوا کیا ہے، کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ وہ یہ ہے، میری بات سنیں، غور سے سنیے گا۔ جب کوئی بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے، جب اس کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، تو کیا قمیص نہیں پھٹتی ہے؟
لیکن جب یہ خون کی بھری قمیض لے کر آئے تو پھٹی ہوئی نہیں تھی. اب آپ دیکھیں جو قمیض پھٹی ہوئی نہیں تھی, 10 آدمی تھے, غور سے سنیے گا, 10 آدمی تھے, 10 انسان تھے, سب کے ذہن ملے ہوئے تھے, سب سوچنے والے انسان تھے, سب سوچنے والے انسان تھے. کیوں نہیں سمجھے کہ کیوں نہیں قمیض کو پھاڑا؟ کیوں نہیں پھاڑا ہے؟ کیوں نہیں سمجھے پہلے سے یہ قمیض تو پھٹی ہوئی ہونی چاہیے تھی؟ یہ خداوند متعال کا کرنا تھا, یہ قمیض کا معجزہ تھا, ایک جھوٹے کو رسوا کرنا تھا. جب قمیض کو لائے پھٹی ہوئی نہیں تھی, اسی قمیض سے یوسف نے جھوٹے کو رسوا کیا ہے کہ اگر اس کو درندے کھاتے, اگر بھیڑیے کھاتے تو قمیض پھٹی ہوئی ہونی چاہیے تھی. اب سوال آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے مولانا صاحب, کیا ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ قمیض کو پھاڑنا چاہیے؟ دیکھیے جب خداوند متعال کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اچھی اچھی چیزوں سے بھی غافل کر دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کیا کر دیتا ہے خداوند متعال؟ غافل کر دیتا ہے. جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, ایک دیکھیے حدیث میں آیا ہے, ایسا ایزا اراد امرن حیا اسبابہ, جب خداوند متعال کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, جب خدا نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کو ہمیں رسوا کرنا ہے تو اس کے تمام امور کی آمادہ کر لیا خدا نے. ان کے ذہن میں یہ نہیں آنے دیا کہ تم رسوا ہو جاؤ گے, قمیض کو پھاڑ دو, بلکہ تحفۃ العقول میں ایک روایت ہے, اذا اراد اللہ امرا صلب العباد عقولہم, جب خداوند متعال کسی چیز کا امر کرتا ہے تو لوگوں کے عقل کو سلب کر لیتا ہے, عقل کو سلب کر لیتا ہے خداوند متعال. تو خداوند متعال اپنی ولی کی حفاظت کے لیے, اپنے ولی کے دشمن کو رسوا کرنے کے لیے قمیض پھاڑنے نہیں دی, ان کے ذہن میں آنے نہیں دیا, اسی قمیض نے رسوا کیا, اسی قمیض نے. ایک تو قمیض یہ ہے, دوسری قمیض یہ ہے کہ جب زلیخا نے پیچھا کیا, اس دن میں نے بیان کیا تھا, اور آپ بھاگ رہے تھے پیچھے پیچھے, زلیخا دوڑ رہی تھی, پیچھے سے قمیض کو پھاڑ دیا. جب سامنے عزیز مصر کھڑا تھا, سارے درباری کھڑے تھے, زلیخا کا شوہر کھڑا تھا, وہاں کس نے یوسف کی عزت کو بچایا؟ کس نے یوسف کی؟ ظاہر سی بات ہے بدن مبارک سے جڑی ہوئی قمیض مبارک کی مدد ہی کرے گی. اسی قمیض نے کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے, یوسف سچا ہے. تو قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. یہ بھی خداوند متعال کا کرنا ہے. تیسرا مسئلہ قمیض کا کب ہے کہ جب عزیز مصر بن گئے اور جناب یوسف نے اپنی قمیض کو بھیجا بابا کے پاس اور کہا کہ اس قمیض کو لے جا کے میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دو, بصیرت بدل آئے گی, بصارت پلٹ آئے گی, آنکھوں کا نور پلٹ آئے گا. اسی قمیض سے کتنی بابرکت ہے یہ قمیض. جناب دیبل جو شاعر اہل بیت تھا, مولا کا چاہنے والا تھا, امام کی خدمت میں آیا امام رضا علیہ السلام کی یہی خراسان میں, اور کہا مولا میں شعر سناتا ہوں لیکن مجھے اجر میں آپ کی قمیض چاہیے, یہی قمیض جس میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں, یہی قمیض جو آپ کے بدن مبارک سے لگا ہوا ہے, یہ قمیض مجھے چاہیے. یہ قمیض اس لیے کہ بدن مبارک سے جڑ کے قمیض بھی مبارک ہو جاتی ہے, قمیض بھی مبارک ہو جاتی ہے. لہذا دیبل خزائی کو مولا نے وہی قمیض عطا کی. تو اسی قمیض کے ذریعے سے جناب یوسف دیکھیے برکت لینا کس طریقے سے, کسی مبارک کسی پاکیزہ انسان کی چیزوں میں کتنی برکتیں آ جاتی ہیں, کیسے شفا دیتا ہے. ہم بھی جب عزاداری کرتے ہیں, ہم بھی جب تابوت اٹھاتے ہیں, ہم بھی جب علم اٹھاتے ہیں, ہم بھی جب زیارت کرتے ہیں تعزیے کی, ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ مبارک انسان کے ہیں, یہ ولی خدا کی نشانی ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں شفا ملتی ہے. جس طریقے سے جس طریقے قمیص سے یوسف سے یعقوب کی آنکھوں کو شفا ملی ہے, ہمیں بھی علم کے پرچم سے شفا ملتی ہے, ہمیں بھی تابوت سے شفا ملتی ہے. کس نے کہہ دیا ہے کہ شفا لینا, زیارت کرنا, بابرکت سمجھنا, مبارک سمجھنا, اس کو مبارک سمجھنا کس نے کہہ دیا بدعت ہے؟ یہ تو انبیاء کا کام ہے. یعقوب کے پیراہن کو, یوسف کے پیراہن کو یعقوب کیسے مبارک سمجھ رہے ہیں, کیسے اس کی زیارت کر رہے ہیں, کیسے اس کے ذریعے سے آنکھوں کا نور پلٹ رہا ہے. اس سے سمجھ میں آیا؟ تو ہم بھی اگر اولیاء خدا کی نشانی ہے, تابوت نشانی ہے, علم نشانی ہے, اس کی زیارت کر کے ہم بھی شفا پاتے ہیں, ہم بھی مبارک کرتے ہیں. یہ بھی بات, ایک بات یہ. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, میری بات سنیں. آپ کہیں گے کہ بابا عقل ہے انسان کے پاس, اس کے اندر جنگ ہوتی ہے. میری بات سنیں, میں نے یاد ہے آپ کے, میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, جہاد 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک جہاد اصغر ہوتا ہے جو باہر کے دشمن سے لڑا جاتا ہے, ایک جہاد اوسط ہوتا ہے جو اخلاقی صفات کے اندر ہوتا ہے, عقل اور اچھائی اور برائی کے اندر, عقل اور خواہشات نفس کے اندر, نفس اور عقل کے اندر. اگر اس جنگ میں انسان ہار جائے, عقل اگر ہار جائے تو کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے. اگر عقل ہار جائے تو انسان کا پھر وہ عقل جو وہ اسیر ہو جاتی ہے کس کی؟ نفس کی. پھر اس کی باغدور کس کا ہاتھ میں آ جاتی ہے؟ نفس کی. حضرت امیر فرماتے ہیں کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر,
کس طریقے سے کتنے لوگ ایسے ہیں اس جنگ میں ہار جاتے ہیں اور عقل کی باغ ڈور اس کے نفس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اب عقل ہو یا علم ہو وہی کرے گا جو نفس چاہے گا. ابھی دنیا میں دیکھیں ایٹمی بم بنا رہے ہیں, میزائل بنا رہے ہیں, جہاز بن رہے ہیں لوگوں کو گھیرنے کے لیے, ہدایت سے ہٹانے کے لیے. لوگ کیسے کس طریقے سے عقل سے فائدہ, عقل تو نور تھا, عقل تو اور علم تو مفید تھا, لیکن کیا ہوا کہ یہی عقل اب شیطان کے چنگل میں آ جائے. جب شیطان اور نفس کے چنگل میں آ جائے تو پھر نقشے بنتی ہے یہ عقل, وہ نورانیت سے گر جاتی ہے عقل. یہی علم جو مفید تھا, یہی لوگ جو اسیر نفس ہو جاتے ہیں اپنے علم, وہ علم جو فائدہ مند تھا, سود مند تھا, نور بن کے آیا تھا, اسی علم اور عقل کو انسان خدمت میں لے لیتا ہے پھنسانے کے لیے, گمراہی کے لیے. پھر لوگوں کو ادھر سے گھیرتا ہے, ظلم کرتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کتنے لوگ ایسے عالم بھی ہیں کہ جو اپنے علم سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اس لیے کہ نفس اور خواہشات نفس غالب ہو جاتی ہے. لہذا ہمیں پناہ لینی چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ یہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے, کہاں لے جاتا ہے. جب انسان کے وجود میں جہاد ہوتا ہے عقل و نفس کے اندر, اگر عقل غالب ہو جائے تو پھر خواہشات نفسانی اس کے عقل کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. ہر جگہ شہوت کے لیے نہیں جاتا, ہر جگہ غصہ نہیں کرتا, ہر جگہ غضب نہیں کرتا. تمام اعضاء و جوارح, تمام قوا پر عقل غالب ہو جاتی ہے. عاقلانہ دیکھتا ہے, عاقلانہ سنتا ہے, عاقلانہ بولتا ہے, عاقلانہ خواہش رکھتا ہے, عاقلانہ. لیکن اگر الٹا ہو جائے, عقل اور علم نفس کے چنگل میں آ جائے اور خواہشات نفس اور نفس غالب آ جائے تو بیچاری اب عقل اسیر ہے, وہی کرتی ہے جو نفس کہتا ہے. کسی کو پھنسانا چاہتے ہیں, کسی کو مکر کرنا چاہتے ہیں, کہیں پہ جال بنتے ہیں, کہیں نقشے بناتے ہیں, کہیں شیطنت کرتی ہے. انسان آہستہ آہستہ شیطان ہو جاتا ہے. لہذا حفاظت ہے کس طریقے سے ہمیں یہ سب کرنا ہے. یہ ایک نقطہ جو بہت ضروری ہے. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے لیکن جلدی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب انسان, میں نے عرض کیا تھا جو صراط مستقیم ہے ایسے نہیں ہے, یہ صراط مستقیم جس سے انسان کو چلنا ہے ایسے نہیں ہے. آپ مجھے تو دیکھ رہے ہیں سب, عمودی نہیں ہے, ایسے ہے. یا انسان اوپر جاتا ہے یا انسان نیچے جاتا ہے, یا سقوط کرتا ہے یا صعود کرتا ہے. اگر انسان پاکیزہ ہے, اگر شریعت کا دامن ہاتھ میں ہے تو صعود کرتا ہے. جب انسان صعود کرتا ہے تو صاحب نفس لوامہ ہوتا ہے, صاحب نفس مطمئنہ ہوتا ہے. لیکن انسان جب سقوط کرتا ہے, نیچے گرتا ہے, تو صاحب نفس مسبلہ ہوتا ہے اور صاحب نفس امارہ ہو جاتا ہے. اب انسان کے اوپر ہے, اگر چاہتا ہے اس جہاد میں, اس سفر میں اگر صعود کرے گا, خدا کی طرف عروج کرے گا, معراج کی طرف جائے گا, پاکیزگی کی طرف جائے گا, تو صاحب نفس لوامہ بنے گا. ایسا نفس برائیوں پر ملامت کرتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, ایسے نفس کا صاحب بنے گا تو صاحب نفس مطمئنہ ہے جب درجات کو طے کرے گا. لیکن اگر انسان گر جائے, اگر انسان سقوط کر جائے تو پھر وہاں پر صاحب نفس مسبلہ بنتا ہے, صاحب نفس امارہ بنتا ہے. جب انسان صاحب نفس امارہ بن جائے, صاحب نفس مسبلہ بن جائے, تو پھر وہ نفس کو کھینچتا ہے, برائیوں کو اچھی شکل میں دکھاتا ہے, برائیوں کو اچھی شکل میں دکھاتا ہے, بھائیوں کو ستانے کے لیے, معاشرے کو ستانے کے لیے, فلا کام کرنے کے لیے. پھر وہ اچھائیوں کو یاد نہیں کرتا, برائیوں کو اچھے لباس میں پیش کرتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اتنا شیطنت کی طرف چلا جاتا ہے کہ خود شیطان بن جاتا ہے, اتنا گرتا چلا جاتا ہے کہ جانور بن جاتا ہے, جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اگر درجات انسان کو دیکھنا ہے, میں نے ایک دن بیان کیا تھا تجسم اعمال میں انسان کتنا گرتا چلا جاتا ہے, کتنا انسان کی عقل اور فطرت کس طریقے سے نفس کے چنگل میں آ جاتی ہے, خواہشات نفسانی میں پھر جانور بن جاتا ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے, اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ جانوروں کی طریقے سے ہیں, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ شہبانی بن گئے ہیں, یہ مانے مفترس اور درندے کی طرف نہیں کھاتے. جب روز قیامت اٹھیں گے قبروں سے تو کیسے اٹھیں گے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے یوما ينفخ في الصور فتأتون افواجا, یہی لوگ فوج میں آئیں گے. فوج یعنی کیا؟ گرو, ایک فلا جانور کی شکل میں, دوسرا فلا جانور کی شکل میں, تیسرا فلا جانور کی شکل میں, اتنے مختلف شکلوں میں روز قیامت اٹھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کو تو ختم کر دیا تھا, نفسانیت غالب آ گئی تھی. خوب نفسانیت کبھی شہوانی ہے, کبھی شیطنت ہے, کبھی غضب ہے, کبھی غصہ ہے, کبھی اس طریقے سے. یا مثلا قرآن میں سورہ یوسف, سورہ جمعہ تو پڑھتے ہوں گا, نماز جمعہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ نماز جمعہ, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار,
وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں پر کتابوں پہ عمل نہیں کرتے، یہ اسی گدھے کی طریقے سے جو کتابوں کے اوپر رکھا گیا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ ایسا ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ جو صاحب علم ہو کے علم پہ عمل نہ کریں وہ ان کی شکلیں گدھوں والی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ احمد کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بھی گدھا کس کو کہتا ہے؟ جس کے پاس عقل نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اگر عقل نفس کے چنگل میں چلی جائے تو عقل تو نہیں ہے، تو اب پھر وہ گدھا ہی ہوگا۔ اس کا علم ہے لیکن مفید نہیں ہے تو گدھا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا انسان اتنا گرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، اور بلکہ قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بلکہ اس کی مثل کتے کی طریقے سے ہے۔ جب تک اس کو ملتا رہے تو چاٹتا رہتا ہے، ڈیوڑی پہ بیٹھتا رہتا ہے، جب اس کو نہ ملے تو پھر للکارنا بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فقط تشبیہ نہیں ہے، بلکہ انسان کا وجود کتے کی طرح ہو جاتا ہے، کتا ہو جاتا ہے روز قیامت۔ اس طریقے سے وہ صفات، وہ کردار جب انسان اس طریقے سے بیان کرے گا، تو یہ انسان کی عجیب صفات ہیں جو قرآن نے اس طریقے سے بیان کی ہیں، اور عجیب ہے۔ پھر جناب یوسف، جناب انشاءاللہ صبر جمیل کو کل بیان کروں گا، بہت ہی خوبصورت۔ پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ جناب یعقوب کہتے ہیں صبر جمیل۔ انشاءاللہ معاشرے میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کسی پہ ظلم ہو جاتا ہے، ارے صبر کر لیں گے۔ نہ، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم پذیری کریں، نہیں، ظلم کا مقابلہ کیجئے۔ اب جو ظلم کے راستے میں آپ پر ظلم کیے جائیں گے اس پہ صبر کرتے ہوئے مقابلہ۔ یہ جو کربلا میں صبر کیا، اس کا مطلب تھوڑی ایک تلوار کے نیچے جا کے سو گئے ہیں، نہیں، مقابلہ۔ انشاءاللہ اس مفہوم کو بھی بیان کروں گا کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کا مقابلہ نہ کیا جائے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ ظلم پذیری ہو، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دوسرے پھر یہ بھی بیان کریں گے کہ جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میں مدد لیتا ہوں اللہ سے، نہیں کہا اللہ مددگار ہے، اللہ مددگار، یعنی اپنا آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس نقطے کو بھی بیان کروں گا۔ انشاءاللہ کل ہم جو بیان کریں گے، بہت ساری باتوں کو کل انشاءاللہ بیان کریں گے، اور باقی جو نکات مجھے آج بیان کرنے تھے آپ کے لیے سب کو میں نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان معارف کو سیکھنے کی ہمیں اور مزید توفیق دے، اور انہی معارف پر عمل کرنے کی خداوند متعال ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق کر، اور معارف قرآن و اہل بیت سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔